تلاوت کی ہوئی آیت سورہ کہف 15واں پارہ آیت نمبر 60 ہے۔ یہاں سے نیا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ پارے کا 21واں رکوع اور سورت کا 9واں رکوع چل رہا ہے۔ تذکرہ یہ ہے کہ جن بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا ان کے ظلم کی وجہ سے ان کی ہلاکت کا ایک وقت مقرر تھا علم الہی میں، اور اسی وقت مقرر میں ان کی ہلاکت ہوئی۔ یہ اللہ کا علم محیط ہے کہ آنے والے واقعات سے پہلے ہی باخبر کر دیا۔ اب اس کی مثال میں ایک واقعہ نقل ہو رہا ہے جس کا ذکر تمہیدی طور پر آ چکا ہے۔ ایک ہے علم الہیہ جس سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اور ایک ہے علم اسرار کونیہ، یعنی ساری کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا حقیقی علم، جس کا ایک حصہ اللہ نے حضرت خضر کو عطا فرمایا۔ آگے چل کر آپ کو اندازہ ہوگا کہ دونوں علم میں کیا فرق ہے۔ علم شریعت اور علم اسرار کونیہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر کی طرف پتہ بتایا کہ ان کا علم تم سے زیادہ۔ ایک سوال کے جواب میں بخاری میں اسی آیت پر یہ حدیث نقل کی ہے کہ ایک مرتبہ بنی اسرائیل کی محفل میں کسی نے سوال کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ اس زمین پر آپ سے زیادہ کوئی علم والا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ بس اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ اللہ نے کہا ایک بندہ میرا ہے اس کا علم تم سے زیادہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کا پتہ پوچھا، مبہم پتہ ملا، تلاش میں چل دیے، اور اس تلاش میں مشقتیں جھیلتے رہے۔ آج کے رکوع میں یہی عنوان ہے کہ علم کتنا بھی آ جائے لیکن علم کا طالب پیاسا ہی ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ اللہ کے کلیم ہیں، اللہ کے طرف سے کتاب کے تورات کے حامل ہیں، اس کے باوجود جب زیادہ علم کی اطلاع ملی تو طلب کر پوچھتے ہیں کہ ان کا پتہ کیا ہے۔ یعنی علم ایسی شے نہیں ہے جس پر آدمی کہے کہ اب بس ہے، قناعت نہیں ہوتی، بلکہ علم میں طلب دلیل ہے کہ کچھ علم آیا، اور علم کی طرف طلب نہیں ہے تو گویا علم نہیں آیا۔ حدیث میں آتا ہے منہومان لا یشبعان، دو پیاسے ہیں جن کی پیاس نہیں بجھتی۔ حدیث کے الفاظ ہیں منہومان، دو پیاسے، لا یشبعان، کبھی آسودہ نہیں ہو سکتے، طالب علم و طالب دنیا۔ دنیا کتنا آ جائے تو بس ہے، کتنا مل جائے تو کہیں گے کہ اب بس ہے، کافی ہے، ساری کائنات مل جائے تو بس نہیں ہے۔ اگر ابن آدم کو 2 وادی سونے کی مل جائیں تو تیسری کی طلب کرے گا۔ لو کان لابن آدم وادیا من ذهب فاحب ان يكون له وادیان، ایک وادی سے دل نہیں بھرتا۔ بس یہی حال علم کا بھی ہے، جتنا علم آیا مزید کی طلب پیدا ہوتی ہے۔ اس رکوع میں آپ یہی محسوس کریں گے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان سے، فتح کے معنی نوجوان، اور لی فتح اپنے نوجوان، اپنے کا ترجمہ ہو کا ہے، اور لام زر لی کے معنی ملکیت، مراد خادم ہوتا۔ جب کسی نوجوان کو کسی کی طرف منسوب کیا جائے تو مراد خادم کے ہوتے ہیں۔ لی فتح، اپنے نوجوان سے کہا، اپنے خادم سے کہا۔ اللہ نے طالب علم کا اور اس کے خادم کا اتنا اعزاز فرمایا کہ خادم نہیں کہا، بلکہ یوں فرمایا اپنے نوجوان سے کہا۔ عزت نفس کا لحاظ کہتے ہیں اس کو۔ اس سے مراد حضرت یوشع ابن نون ہے۔ یوشع ابن نون
ان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ بیٹے ہیں ابراہیم کے اور وہ بیٹے ہیں حضرت یوسف کے۔ بہرحال اپنے نوجوان کو ساتھ لے کر چلے۔ لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین، میں چلتا ہی رہوں گا یہاں تک کہ پہنچ جاؤں جہاں دو دریا ملتے ہیں۔ مجمع کے معنی جمع ہونے کی جگہ، البحرین بحر کی تسنیہ ہے، جہاں دو دریا ملتے ہیں میں وہاں تک چلوں گا، چلتا رہوں گا۔ اور لا ابرح کے معنی برابر چلتا رہوں گا، یا تو وہ دریا مل جائے او امضی حقبہ، یا میں برسوں چلتا رہوں گا۔ عزم دیکھو، حوصلہ دیکھو، علم کی طلب کی دھن دیکھو۔ فرمایا او امضی حقبہ، حقب جمع ہے، حقبہ کے معنی آتے ہیں 80 برس کو ایک حقب کہتے ہیں، اس کی جمع ہے حقبن۔ 80 برس ایک حقب کو کہا جاتا ہے، تو حقبہ اس کی جمع ہے، یعنی برسوں چلتا رہوں گا، چلتے چلتے زندگی گزار دوں گا، یا تو وہ جگہ آ جائے۔ اس عزم کے اندر کوئی تکان نہیں ہے۔ مجمع کون سا ہے؟ وہ دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ کون سی ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس کے قول کے مطابق مجمع البحرین وہ دریا ہے جو بحر روم کہلاتا ہے۔ اس میں اور ابن سیرین کی رائے الگ ہے، کسی نے مجمع البحرین سے مراد فارس اور روم لیا ہے، کسی نے اور مقام بتائے ہیں، لیکن متعین کسی نے کیا نہیں۔ اس پر تفصیلی بحث کیا ہے تاریخ ارض القرآن میں علامہ سلیمان ندوی نے رحمۃ اللہ علیہ، تفصیل وہاں دیکھی جائے۔ یہاں ہم سے صرف اتنا ہی مراد ظاہر کرنا ہے کہ دو دریا جہاں ملتے ہیں وہاں جانا ہے، چلتے رہے، چلتے چلتے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی متعین جگہ نہیں بتائی تھی، بلکہ یوں بتایا تھا کہ تمہاری بھنی ہوئی تلی ہوئی مچھلی جہاں زندہ ہو کر پانی میں چلی جائے سمجھ لو وہ جگہ ہے وہاں رہنے کی۔ یہ پتہ بھی عجیب و غریب، علامتیں بھی عجیب و غریب۔ چنانچہ زنبیل میں متل میں بھنی ہوئی مچھلی کو رکھ لیا۔ اب اس میں دو قول ہیں کہ یہ توشہ کے طور پر رکھا تھا یا علامت کے طور پہ رکھا تھا۔ اگر علامتن ہے تب تو اس میں سے کھایا نہیں ہوگا، اور اگر یہ توشہ دان ہے تو اس میں سے کھایا بھی۔ چنانچہ ابن عطیہ کا قول آگے آ رہا ہے کہ اس میں سے کھاتے گئے، اس کی ایک سمت کھا چکے تھے، ایک سمت باقی تھی، اور وہ جگہ پر جب پہنچے ہیں تو وہ زندہ ہو کر زنبیل سے نکل کے چلی گئی۔ ابن عطیہ کہتے ہیں کہ اس مچھلی کو ایک طرف کھایا ہوا اور ایک طرف ثابت دکھائی دیا۔ ابن عطیہ کا یہ قول نقل کیا ہے۔ مچھلی بطور علامت کی تھی یا مچھلی بطور توشہ کی تھی، اللہ نے یہ حکم دیا۔ فلما بلغا، پس جب دونوں کے دونوں پہنچے، مجمع بینہما، مجمع کے معنی دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ، بینہما ان دونوں کے درمیان، نسیا حوتہما بھول گئے وہ دونوں اپنی مچھلیوں کو۔ نہ حضرت موسیٰ کو یاد آیا مچھلی کا تذکرہ کرنا، اور نہ حضرت یوشع ابن نون کو یاد آیا، دونوں کے دونوں بھول گئے۔ نسیا حوتہما اپنی دونوں مچھلیوں کو بھول گئے۔ حوت کے معنی مچھلی، اور ہما کی ضمیر لوٹتی ہے دونوں پیغمبروں کی طرف۔ فاتخذ سبیلہ، پھر بنا لیا اس مچھلی نے اپنا راستہ، فی البحر سمندر میں، سرابن سرنگ کی طرح۔ سرب کے معنی لکھا ہے اسی کے بارے میں آئندہ لفظ عجب بھی آ رہا ہے، سرب اور عجب۔ سرب کہتے ہیں پانی کے سرنگ کو۔ جب مچھلی پانی میں گئی ہے تو اللہ نے پانی کے جریان کو روک دیا اور سوراخ نظر آیا جانے کا، جس کو سرب کہتے ہیں۔ پانی کا رک جانا، پانی کے بہاؤ کو روک کر مچھلی کو نکلنے کا راستہ، یہاں پر سرب کہا، اور اسی کو آگے چل کر کے عجب کہا، کیونکہ یہ عجب ہے، پانی کا رک جانا،
اور مردہ مچھلی کا زندہ ہو کر چلے جانا اور سرنگ نظر آنا، یہ عجب ہے، دیکھنے والوں کو عجب ہے اور حقیقت میں سرب ہے۔ تو سربا بھی کہا، عجبا بھی کہا اسی کو۔ سربا، مچھلی کو بھول گئے اور مچھلی اپنے راہ لے چلی گئی۔ فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، جب آگے بڑھ گئے، فلما جاوزا، جاوزا کے معنی تجاوز کر گئے، آگے بڑھ گئے اس جگہ سے جو مقصود جگہ تھی۔ ایک جگہ پر پتھر کے چٹان پر دونوں کے دونوں لیٹ گئے تھے، اور لیٹنے کے بعد وہیں سے مچھلی چلی گئی، مگر یہ اٹھ کے چلے آئے اور خبر نہیں ہوئی، نہ توشہ مانگا نہ ساتھی سے پوچھا، چلے گئے۔ آگے چل کر اتنا آگے چلے کہ تقریباً ایک رات اور ایک دن اس سے آگے چلے گئے، ایک رات اور دن کا سفر اس سے آگے جاری رکھا۔ جب مقصد سے آگے گئے ایک دن اور رات تو تکان محسوس ہوئی۔ آپ نے کہا توشہ دان لاؤ، کھانا کھائیں گے، آج کے سفر میں بہت تکان لگ رہی ہے۔ یہ تکان کل تک نہیں آئی تھی، کیوں؟ کیونکہ مقصد تک چلتے چلتے ایک عزم اور حوصلہ تھا تو تکان نہیں آئی، لیکن جب مقصد سے آگے گئے تو تکان من جانب اللہ آئی۔ یاد دلانے کا ایک طریقہ، اور ہر جگہ مشقت، کیوں؟ کہ علم کے حصول میں مشقت لازم، علم بغیر مشقت کے نہیں آیا۔ چاہے تورات کے لیے کوہ طور پہ جانا ہو یا قرآن کے لیے غار حرا میں جانا ہو، قرآن ہو یا تورات ہو یا کوئی آسمانی کتاب ہو، علم کے لیے مشقت لازم اور ملزوم، آرام کے ساتھ علم نہیں آتا۔ دونوں کے دونوں آگے بڑھ گئے۔ جب آگے بڑھ گئے ایک رات اور دن کے بقدر، قالا، تو کہنے لگے لفتہ، اپنے نوجوان سے، آتنا غداءنا، ہمارا توشہ لاؤ۔ عام طور سے غدا کہتے ہیں دوپہر کے کھانے کو، آتنا غداءنا، ہمارا ناشتہ لاؤ، اب تک کھایا نہیں۔ لقد لقینا، تحقیق کی ہم کو پہنچا، من سفرنا ھذا، اس ہمارے سفر میں، نصبا، تھک گئے ہم، اور اس تھکن کو دور کرنے کے واسطے ہمیں ناشتے کی ضرورت پیش آئی۔ قال، اب یہاں سے شاگرد نے کہا، یوشع ابن نون نے کہا، ارائیتا، بھلا دیکھو تو صحیح کیسی عجیب بات ہو گئی، اذ اوینا، جب ہم دونوں نے پناہ لیا تھا پتھر کی چٹان پہ، الی الصخرہ، سواد خیر صخرہ مانے پتھر کی چٹان جہاں سر رکھ کے ہم سوئے تھے، اوینا، پناہ لیا ہم نے اس پتھر کے قریب، فإنی نسیت الحوت، تو بے شک میں نے مچھلی کو بھلا دیا، مچھلی بھول گیا میں۔ اس وقت انہوں نے مچھلی کو جاتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن حضرت موسیٰ سو رہے تھے۔ ان کے خیال میں آیا کہ سوتے ہوئے کو جگانا اچھا نہیں ہے، نیند میں خلل ہوگا، اٹھنے کے بعد چرچا کر دیں گے، لیکن اٹھنے کے بعد چل دیے، چرچا کرنا بھول گئے۔ اب جب توشہ مانگا تو یاد آیا، اب فرماتے ہیں فإنی نسیت الحوت، تذکرہ کرنا مچھلی کا میں بھول گیا۔ وما انسانیہ الا الشیطان، اور نہیں بھلایا مجھ کو کہ میں آپ کے سامنے اس کا چرچا کروں مگر شیطان نے، ان اذکرہ، کہ میں اس کو آپ کے سامنے پیش کروں۔ ہر ایسے موقع پر شیطان کی یاد ضرور آتی ہے۔ شیطان پہلے یاد نہیں آتا، پہلے سے یاد آ جائے تو اعوذ باللہ کہہ لیا جائے تو وہ آڑے وقت میں آ جاتا۔ تو شیطان کے فراموش کرا دینے سے میں مچھلی کا تذکرہ آپ سے نہیں کر سکا، یہاں تک کہ اس کے آگے ایک دن اور ایک رات چلتے گئے۔ اللہ کے علم میں ہے کہ یہ لوگ مقصد سے آگے جا رہے ہیں، تھک رہے ہیں، طلب میں جا رہے ہیں، یہ پہلے یاد دلا سکتے تھے لیکن نہیں، مشقت میں چلنے دیا۔ ایک دن اور رات، پتہ مبہم بتایا، نشان مبہم بتایا، مقام پر پہنچنے کے بعد بھی وہی بھیجنے کے بجائے چلنے دیا۔ یہ سب کیا ہے؟ مشقت ہے، امتحان ہے کہ علم کے بغیر علم حاصل کرنے میں ان تمام چیزوں کی ضرورت پیش آتی ہے۔ چلتے چلے گئے، اور اب فرمایا اس شاگرد نے واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، اور اس مچھلی نے اپنا راستہ سمندر میں بنا لیا مگر عجب انداز سے بنایا۔ یہ عجبا، وہ عجبا کیا ہے؟
کہ مردہ ہے، تلی ہوئی ہے، بھنی ہوئی ہے، زندہ ہوئی اور نکل کے ٹفن سے چلی گئی، زنبیل سے باہر آ گئی۔ لہذا اب ٹفن میں کھانے کی چیز ہے نہیں، جو کھانے کو آپ مانگ رہے ہیں وہ تو چلی گئی۔ اب یاد آیا، قال ذلک، فرمایا وہی تو جگہ تھی، ما کننا نبغی، جس کو ہم تلاش کر رہے تھے، ما کننا نبغی، جس کی تلاش میں ہم چل رہے تھے، وہی تو موقع ہے جہاں مچھلی جائے گی، وہیں رکنا تھا، تلاش کرنا تھا۔ فرتدا، الف کے ساتھ ہے یہاں دیکھو، دونوں لوٹے۔ مرتد ہونا جو اردو میں استعمال ہے، لوٹنے کو کہا جاتا ہے۔ فرتدا، دونوں وہاں سے پلٹے۔ علی آثارہما، اپنے ہی نشانات قدم کو دیکھ کر، قصصا، تقصص اور تلاش کرتے ہوئے کہ آخر وہ جگہ کہاں ہے جہاں ہم تھے کر، نشانات قدم کو ڈھونڈتے ہوئے پیچھے پلٹ کے آئے۔ لکھا ہے شاید وہاں سڑک وڑک نہیں تھی، بلکہ پیروں کے نشان پڑ گئے تھے، کیونکہ سمندر کا ساحلی حصہ تھا، پیروں کے نشان کو دیکھتے واپس آ گئے۔ نشانات یا تو ساحلی علاقے میں پڑتے ہیں یا پھر ریگستان میں پڑتے ہیں، تو شاید وہ ساحلی علاقہ تھا، سمندری علاقہ تھا، نشانات قدم کو دیکھ کر پلٹے۔ فوجدا، جب وہاں تک آئے، 24 گھنٹے کا سفر پھر کیا، ایک رات 2 دن کا سفر، واپس آئے، وہاں آ کر دیکھا تو اسی پتھر پہ جہاں دونوں سوئے ہوئے تھے، ایک ایسا انسان ہے جو پوری چادر تان کے لیٹا ہوا ہے۔ فوجدا، ان دونوں نے وہاں پہنچ کر پایا، کس کو؟ عبدا من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ۔ اللہ نے نام نہیں بتایا کہ وہ خضر ہیں یا وہ نبی ہیں یا وہ رسول ہیں یا وہ کون ہیں، بس یوں فرمایا عبدا من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ۔ اس سے لوگوں نے اخذ کیا ہے کہ اللہ جس کو اپنا بندہ کہیں، یہ بندہ کہنا ہی بہت بڑے عظمت کی بات ہے۔ اسی لیے معراج کے موقع پر بھی اللہ نے اپنے نبی کو عبدن ہی کہا، سبحان الذی اسری بعبدہ، اپنے بندے کو راتوں رات سفر کرایا۔ تو لفظ عبد جس کی طرف اللہ خود منسوب کر دیں، اس بندے کی عظمت کے واسطے بہت بڑی دلیل ہے۔ عبد من عبادنا، اپنے بندوں میں سے ایک بندے کو۔ البتہ اس بندے کی 2 خوبی بیان کی اللہ نے۔ نمبر 1، آتیناہ رحمتن، ہم نے اس کو دے رکھی تھی رحمت، اور رحمت سے مراد یہاں پر نبوت ہے، گویا حضرت خضر بھی نبی تھے، جمہور کی رائے یہی ہے۔ لفظ رحمت سے مراد یہاں پر خاص رحمت ہے، اور جس بندے کو اللہ کی خاص رحمت ہو وہ نبوت کی شکل میں ہوتی ہے، کیونکہ اس سے بڑی رحمت اس کائنات میں اور نہیں ہے۔ آتیناہ رحمتا من عندنا، ہمارے پاس سے ایک خاص رحمت ہم نے اس کو عطا کر رکھا تھا، یعنی مقبولیت تھی اس کو۔ وعلمناہ من لدنا علما، اور ہم نے اس کو علم سکھلایا تھا ہمارے پاس سے، ایک مخصوص علم۔ یہ مخصوص علم کہاں سے آیا ترجمے میں؟ علمناہ، ہم نے اس کو سکھلایا، من لدنا، ہمارے پاس سے، علمن، جو 2 زبر ہے، یہ تنوین برائے تخصیص ہے، ایک مخصوص قسم کا علم ہم نے سکھایا تھا اس کو۔ وہ کون سا علم تھا؟ علم تکوینی، یعنی علم اسرار کونیہ، کائنات کا مخصوص علم۔ واقعے سے آپ کو ظاہر ہو جائے گا کہ مخصوص علم کیا تھا۔ کشتی جا رہی ہے، کشتی کو پھاڑ دیا، کیا ضرورت تھی پھاڑنے کی؟ یہ علم پر منحصر تھا۔ بچہ کھیل رہا ہے، گردن مار دیا، کیا ضرورت تھی قتل کرنے کی؟ اس علم کا تقاضا تھا۔ دیوار گرتی ہے، سیدھا کر دیا، کیا ضرورت سیدھا کرنے کی ہے؟ اس علم کا تقاضا تھا۔ تو کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے، اس کائنات کے تقاضے کو پورا کرنا، یہ علم اسرار کونیہ کہلاتا ہے۔ یہ ہے مخصوص علم جو دے رکھا تھا ان کو۔ وعلمناہ من لدنا علما، ہم نے مخصوص علم عطا کر رکھا تھا ان کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک بندہ ہے جو چادر کو تانے ہوئے لیٹا ہے۔ اس آیت پر امام بخاری نے روایت نقل کی ہے، کتاب العلم جلد اول کے اندر بھی اور کتاب التفسیر کے اندر بھی۔
کہ ایک شخص لیٹا ہوا ہے چادر کو تانے ہوئے، لفظ مسجہ ہے، اور مسجہ کے معنی آتے ہیں چادر سے اپنے سر کو بھی چھپا رکھا ہے، چہرہ بھی نظر نہیں آتا۔ بعض لوگ چہرہ کھول کے سوتے ہیں اور بعض لوگ چہرہ بھی ڈھانپ لیتے ہیں، تو مسجہ کہتے ہیں ایسی چادر سے اوڑھنا کہ چہرہ بھی چھپا ہوا ہو۔ حضرت موسیٰ نے وہاں ایک وجود دیکھا اور السلام علیکم کہا۔ حضرت خضر نے کہا انا بعرضک السلام، یہاں کی زمین میں سلام کہاں سے آیا؟ یہاں کے لوگوں کو تو سلام معلوم ہی نہیں، اس علاقے میں کوئی سلام سے واقف نہیں ہے، انا بعرضک السلام، یہاں سلام کہاں سے آیا؟ حضرت موسیٰ نے کہا انا موسیٰ، انا موسیٰ۔ خضر نے کہا موسیٰ بنی اسرائیل؟ فرمایا ہاں موسیٰ بنی اسرائیل۔ یہ کیوں کہا؟ کیونکہ بخاری میں ایک واقعہ ہے نوفل بقالی کا۔ نوفل بقالی نے کہا کہ خضر کے ساتھ جو موسیٰ تھے یہ دوسرے موسیٰ ہیں، موسیٰ بنی اسرائیل نہیں ہے۔ امام بخاری ان کی تردید کے واسطے یہ جملہ کہلوا رہے ہیں کہ خضر کے سامنے انہوں نے کہا میں موسیٰ ہوں۔ کہا کون سے موسیٰ؟ موسیٰ بنی اسرائیل؟ فرمایا ہاں موسیٰ بنی اسرائیل۔ تو اشارہ یہ ہے کہ یہ موسیٰ وہی ہیں۔ اب دونوں کی سلام کے بعد گفتگو شروع ہوئی، کیونکہ وصول ہے پہلے سلام بعد میں کلام، السلام قبل الکلام، یہ وصول باقی ہے آج بھی، لیکن ہمارے پاس بہت سے لوگ بے صبری میں پہلے سلام نہیں کرتے، بات ہی شروع کر دیتے، بے برکتی ہوتی، سلامتی نہیں آتی گفتگو میں، پہلے سلام کر کے اس کو مانوس کرنا۔ حضرت موسیٰ نے سلام کرنے کے بعد اپنے سفر کا مدعا پیش کیا۔ قال له موسى هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا، حضرت موسیٰ نے ان سے کہا کیا میں آپ کے پیچھے پیچھے رہ سکتا ہوں؟ اتبعك، هل اتبعك، کیا میں آپ کی اتباع کر سکتا ہوں؟ على، اس شرط پر، ان تعلمني، کہ آپ مجھ کو سکھلائیں، مما علمت رشدا، جو آپ سکھلائے گئے ہیں اللہ کی طرف سے رشد و ہدایت کی باتیں۔ کیا علم تھا حضرت موسیٰ کا؟ کلیم اللہ ہیں، صاحب تورات ہیں، لیکن علم کی طلب کیسی پیاری ہے۔ کیا آپ کے ساتھ میں رہ سکتا ہوں اس شرط پر کہ مجھ کو آپ وہ سکھلائیں جو آپ کو اللہ نے دیا ہے، علم ہدایت کا۔ حضرت خضر کو معلوم تھا کہ یہ جو علم شریعت ہے، جہاں جہاں شریعت کے خلاف نظر آئے گا یہ ضرور ٹوکیں گے، مانیں گے نہیں، اور جب شاگرد استاد کو ٹوکے گا تو سیکھنے سکھانے کا ماحول پراگندہ ہوگا، علم اترتا نہیں۔ اس لیے حضرت خضر نے حضرت موسیٰ سے واضح کر دیا، قال انک لن تستطیع معی صبرا، خضر نے کہا بے شک آپ ہرگز طاقت نہیں رکھتے، لن تستطیع، استطاعت رکھنا، طاقت رکھنا، لن تستطیع، ہرگز طاقت نہیں رکھتے۔ لفظ لن مستقبل کی نفی کے لیے تاکید در تاکید ہے، لن تستطیع، آپ ہرگز طاقت نہیں رکھتے، معیہ، میرے ساتھ رہ کر، صبرن، صبر کرنے کی۔ اور دوسرے جھٹکے میں بتا دیا کہ آخر آپ میں یہ طاقت ہے کیوں نہیں، کیا وجہ ہے کہ آپ میرے ساتھ شاگرد ہو کر بھی ٹوکنے پر مجبور ہیں، کیا وجہ ہے؟ وَكَيْفَ تَصْبِرُوا عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، وَكَيْفَ تَصْبِرُوا، یہ خود جواب دیتے ہیں خضر، اور تم صبر کیوں کر سکتے ہو؟ وَكَيْفَ تَصْبِرُوا، اور کیوں کر تم صبر کر سکتے ہو؟ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، ایسی باتوں پر جس کا تم نے احاطہ نہیں کیا ہے علم کے اعتبار سے، لم تحط بہ خبرا، واقفیت سے جو چیز باہر ہے جس کے بارے میں تم صحیح مطلع نہیں ہو، اس پر تم صبر کیسے کر سکتے ہو؟ یہاں ایک اصول بتا دوں، علم شریعت کا اصول یہ ہے کہ کوئی گناہ سامنے ہو تو چپ نہ بیٹھا جائے، یہ اصول ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تم میں سے جس نے کسی برائی کو دیکھا یا آئندہ دیکھے تو کیا حکم ہے؟ اس کو اپنے ہاتھوں سے بدل دے، یعنی غلط کو صحیح کر دے۔ اگر ہاتھوں سے استعمال پر قدرت نہیں ہے تو زبان سے روک دے، زبان چلانے کی ہمت نہیں ہے
تو دل میں عزم رکھ لے کہ جب بھی میں اس قابل ہوں گا صحیح کروں گا۔ اگر یہ 3 درجوں میں سے کوئی درجہ حاصل نہیں ہے تو اب اس کے بعد رائی کے دانے کے برابر ایمان باقی نہیں ہے۔ من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ومن لم يستطع فبلسانه ومن لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان۔ کمزور ترین ایمان یہ ہے ہاتھوں سے درست کرے، زبان سے روکے، دل میں رکھ لے کہ جب میں اس قابل ہوں گا صحیح کروں گا۔ یہ شریعت کا اصول ہے۔ یہیں سے یہ بات نکلی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام کیا گیا اور آپ نے دیکھا اور ٹوکا نہیں تو سمجھ جانا کہ یہ جائز ضرور ہے، یہ جائز ہے۔ چنانچہ حدیث کی 3 قسموں میں سے تیسری قسم کہلاتی ہے جس کا نام ہے حدیث استقراری، حدیث قولی زبان سے، حدیث عملی عمل سے، اور حدیث استقراری جس کو آپ نے دیکھا اور دیکھ کر خاموش رہے، ٹوکا نہیں، یہ حدیث استقراری ہے۔ یہ بھی پیغمبر ہیں تو جب غلطی دکھائی دے گی تو ضرور ٹوکیں گے، اور کیوں نہیں ٹوکیں گے آپ جبکہ آپ نبی ہیں؟ صبر کیسے کر سکیں گے آپ جس کی علت اور لم آپ کو نہیں معلوم ہے؟ ضرور ٹوکیں گے آپ۔ حضرت خضر نے وعدہ کر لیا، کیا کہا؟ قال، فرمایا ستجدنی انشاء اللہ صابرا، ان قریب مجھ کو آپ اگر اللہ نے چاہا تو صابر پائیں گے، ولا اعصی لک امرا، اور میں نہیں نافرمانی کروں گا آپ کے کسی بھی کام کی۔ 2 باتیں، نبی کا کسی سے یہ وعدہ کر لینا کہ میں کسی معاملے میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا، یہ کیا موقف ہے؟ کیا ایسا درست ہے؟ کسی عالم کے واسطے بھی یہ درست نہیں ہے کہ کسی سے کہہ دے کہ میں آپ کی اطاعت مشروط نہیں بلا شرط کے وعدہ کرتا ہوں کہ ہر بات میں آپ کی اطاعت کروں گا۔ یہ ممکن کب ہے؟ حضرت خضر کو چونکہ معلوم تھا کہ یہ پیغمبر ہیں اور جب غلطیاں ہوں گی تو ٹوکیں گے، اور موسیٰ کو یہ معلوم تھا کہ ان کا پتہ مجھے اللہ نے بتایا ہے، لہذا اللہ کی نگاہ میں یہ کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جو قابل نکیر ہوگا، اس لیے بلا شک کے تسلیم کر لیا کہ آپ کی کوئی نافرمانی میں نہیں کروں گا، کیونکہ یہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کی رحمت کا حقدار ہے، اللہ نے مجھے ان کے پاس بھیجا ہے، ان کا علم تورات سے اوپر جا رہا ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ یقیناً یہ بندہ کوئی ایسا کام نہیں کرے گا جو اللہ کو پسند نہ آئے، تو ان کی اتباع کرنے میں کیا حرج ہے؟ یہ کسی اور کے واسطے درست نہیں ہے کہ بھئی میں آپ کی ہر بات مانوں گا، نہیں، آپ کی وہی بات مانوں گا جو اسلام کے تابع ہوگی۔ یہ صرف خضر کی اطاعت جائز تھی کہ آپ کی ہر بات مانوں گا، کیونکہ یہ وعدہ تھا اللہ کا کہ وہ بندہ علم تم سے اچھا ہے، اور پتہ بتایا اللہ نے۔ دنیا میں اب کوئی انسان نہیں ہے جو کسی سے یہ عہد کر لے کہ میں آپ کی ہر بات مانوں گا۔ کیوں؟ اس کی کیا دلیل ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اعلان نہیں بھولنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلان قیامت تک کے واسطے ہے، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کسی بھی مخلوق کی اطاعت وہاں جائز نہیں ہے جہاں خالق کی نافرمانی شروع ہو۔ تو کسی بھی انسان کی اطاعت، چاہے وہ مرشد ہو، چاہے وہ استاد ہو، چاہے پیر ہو، اور چاہے ماں اور باپ ہو، دنیا کا کوئی احسان کرنے والا ہو، کسی کا احسان اللہ کے احسان سے زیادہ ہو ہی نہیں سکتا۔ لہذا جہاں اللہ کی نافرمانی شروع ہوتی ہو وہاں کسی بندے کی اطاعت قبول نہیں کی جائے گی، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیعت کیا صحابہ سے اور صحابیات سے تو 28واں پارہ میں یہ آیت موجود ہے، کیا فرمایا وہاں؟ فی معروف کا لفظ ہے، فی معروف، یعنی نبی کی تم اطاعت کرو گے معروف میں، حالانکہ نبی غیر معروف کا حکم دینے پر قادر ہی نہیں، لیکن دروازہ نہیں کھولنا ہے کہ کسی کی اطاعت مطلق جائز ہو، صرف معروف میں۔ تو حضرت خضر سے جو وعدہ کیا حضرت موسیٰ نے وہ اس بنیاد پر کیا کہ ان کے پاس جو علم ہے وہ اللہ کا عطیہ ہے، اس میں خدا کی بغاوت نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے بلا شرط مان لیا۔ وَلَا عَاصِي لَكَ أَمْرًا،
اور میں آپ کے کسی بھی حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ حضرت خضر نے کہا اچھا ایک بات سن لو، میرے ساتھ رہو، لیکن کسی معاملے میں سوال نہیں کرنا، جب تک میں خود نہ وضاحت کر دوں تب تک کسی معاملے میں سوال نہیں کرنا، سوال سے گریز کرنا۔ قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا، بس اگر آپ میری اتباع کرنا چاہتے ہیں، میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، تو پہلا میرا اصول سن لو، لا تسألنی عن شيء، کسی شے کے بارے میں مجھ سے کوئی سوال نہیں کرنا۔ کب تک نہیں کرنا؟ یہ گھٹن کب تک دل میں لے کے رکھنا؟ حتی، یہاں تک کہ احدث لک، میں آپ سے خود بیان کروں، منہ، اس کے تعلق سے، ذکرن، بطور وضاحت کے، جب میں خود ذکر کر دوں تو آپ اس میں مزید سوالات کر سکتے ہیں، لیکن جب تک میں خود اس کی وضاحت نہ کروں تب تک کوئی بات نہیں پوچھنا۔ یہ ایک شرط ہے، علم کی سب سے بڑی شرط یہی ہے کہ آپ کے اشکال، آپ کے سوالات، آپ کے خلجان آپ پوچھیں، لیکن جب تک میں خود نہ کہوں کہ میری بات پوری ہو گئی اب سوال کرو، تب تک سوال نہیں کرنا چاہیے۔ امام بخاری اس کو کئی مقام پر لائے ہیں کہ جب تک بات پوری نہ ہو جائے درمیان میں سوال نہیں کرنا چاہیے، بات پوری ہونے کے بعد اب سوال کرنا چاہیے۔ حضرت خضر، حضرت موسیٰ اور یوشع ابن نون اب تینوں ساتھ ہو گئے، لیکن تذکرہ دو ہی کا آتا ہے، خضر کا اور موسیٰ کا، کیونکہ خادم کا ذکر بطور خاص نہیں کیا جاتا۔ فانطلقا، دونوں چلے۔ یہاں سے اب معلم اور متعلم رشتہ قائم ہو گیا، شرط پوری ہو گئی، اب دونوں ساتھ چلے۔ کہاں چلے، کدھر چلے؟ ابھی تو وہیں کشتی کے پاس تھے، نہر کے پاس تھے، دریا کے پاس تھے، وہاں سے چلنے کے واسطے آگے بڑھے۔ فانطلقا، دونوں چلتے چلے۔ حتی اذا رکبا فی السفینۃ خرقها، یہاں تک کہ جب سوار ہوئے دونوں ایک کشتی میں تو کشتی کو حضرت خضر نے کلہاڑی سے ایک تختہ اکھاڑ کے پھینک دیا۔ امام بخاری نقل کرتے ہیں کہ حضرت خضر کو لوگ وہاں پہچانتے تھے، اس علاقے میں کشتی والے پہچانتے تھے۔ حضرت خضر کو بلا کرائے کے بٹھا لیا کشتی میں، کرایہ نہیں لیا، بغیر نول۔ حضرت موسیٰ بھی ان کے ساتھ اور یوشع ابن نون بھی ان کے ساتھ، بغیر کرائے کے بٹھا لیے، اور اس کشتی کا ایک تختہ کلہاڑی سے حضرت خضر نے توڑ دیا۔ تختہ توڑ دینے کے بعد تو پانی آ جاتا، کشتی ڈوب جاتی، تو اس کے بچاؤ کے لیے کچھ شیشہ وغیرہ لگا دیا تاکہ پانی اندر نہ آئے۔ ایک طرف توڑا بھی اور ایک طرف لگایا بھی۔ بظاہر نظر آتا ہے کہ کشتی کو خراب کر دیا، کشتی کو توڑ دیا، لیکن یہ کیوں توڑا؟ جب اس کی علت معلوم ہوئی تب سمجھ میں آیا کہ اس کا توڑنا بہت ضروری تھا، اگر نہ توڑتے تو کشتی ہاتھ سے چلی جاتی۔ ایک بادشاہ تھا، اس علاقے میں جتنی کشتیاں اچھی ہوتی، صحیح سالم ہوتی، سب کو چھین لیتا۔ یہ کشتی اگر اچھی ہے تو نہیں بچتی تھی، چھین لی جاتی۔ حضرت خضر کے اس علم نے تقاضا کیا کہ اس کشتی کو عیبدار کر دو تاکہ اس کو دیکھے ٹوٹی پھوٹی ہے، کون لے گا؟ چھوڑ دے گا۔ چنانچہ یہ کشتی 10 مسکینوں کی تھی، 10 مسکین، جس میں سے 5 اپاہج تھے، کام کے لائق نہیں تھے، اور 5 کام کے لائق تھے۔ یہ 5 کما کر اس کشتی کے ذریعے سے 10 کی پرورش کرتے تھے۔ اگر یہ کشتی چلی جاتی تو 10 آدمی کا روزگار بند ہوتا، اور اس کا نہ جانا ضروری تھا، اور اس کو روکنے کی ترکیب یہی تھی کہ اس کو عیبدار کر دیا جائے۔ یہ وہ علم تھا جو تقاضا کر رہا تھا کشتی کو توڑنے کا۔ علامہ رومی نے اس پر شعر کہا ہے فارسی میں، فارسی تو کسی کو آتی نہیں مجمع میں، لیکن اس شعر کا مقصد یہ ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ خضر کے کشتی توڑنے میں 1000 قسم کی درستگی موجود تھی۔ لگتا تھا کہ توڑ رہے ہیں، شکستہ کر رہے ہیں، لیکن اس شکستگی کے اندر جوڑنا تھا تاکہ چھینے جانے سے یہ بچ جائے۔ تو بظاہر یہ عیب نظر آتا ہے، لیکن وہ عیب نہیں تھا بلکہ شفقت تھی اور پیار تھا۔
فانطلقا، دونوں چلتے گئے، حتی اذا رکبا فی السفینہ، یہاں تک کہ جب دونوں سوار ہوئے کشتیوں میں. سفینہ مانے کشتی. خرقہا، خرقہا، خرقہ کے معنی آتے ہیں پھاڑ دینا. ایک تو ہے کسرہ، توڑ دینا، ایک ہے شقہ، چیر دینا. یہاں پر لفظ کیا ہے؟ خرقہا، اس کو پھاڑ دیا تاکہ پانی اندر آئے اور معلوم ہو کہ یہ کشتی کام کی نہیں ہے. حضرت خضر کو تو معلوم تھا آگے کیا ہونے والا ہے، لیکن حضرت موسیٰ کی نگاہ میں بغیر کرایہ کے جنہوں نے بٹھا لیا ہے، احسان کیا ہے کہ اچھے لوگ ہیں، اچھے چہرے ہیں، اچھا حلیہ ہے، ان کو دیکھ کے بٹھا لیا رحم کھا کر کے، ان کی کشتی کو خراب کر دینا. یہ تو ہمارے محاورے کے اعتبار سے ایسا تھا کہ جس تھالی میں کھاؤ اس میں سوراخ کرو. حضرت خضر کو ٹوکا حضرت موسیٰ نے اور کیا کہا؟ قال اخرقتها لتغرق اهلها، کیا آپ نے اس میں چھید کر دیا تاکہ اس کے اہل ڈوب جائیں، جو بھی اس میں بیٹھے ہیں وہ بھی ڈوب جائیں، جن کی کشتی وہ بھی تباہ ہو جائیں. قال لقد جئت شيئا امرا، البتہ تحقیق کہ تم لائے ہو بہت خراب کام. شيئا کے ساتھ امرا ہے، امرا مانے بڑی بھاری بد، بہت بڑی غلطی کیا آپ نے. یہ غلطی اچھی نہیں ہے، یہ قابل قبول نہیں ہے. حضرت موسیٰ کو یاد نہیں تھا کہ میں نے کچھ وعدہ کیا تھا. یہ پہلا ٹوکنا بطور نسیان کے ہے، بھول کے، بھول میں ٹوک بیٹھے. قال الم اقل، کیا تم سے میں نے پہلے ہی نہیں کہا تھا انک لن تستطیع معی صبرا، کہ بے شک تم ہمارے ساتھ صبر کرنے کی طاقت ہی نہیں رکھتے. پہلے ہی تم سے میں نے کہا تھا کہ تم ٹوکو گے ضرور. قال لا تؤاخذنی بما نسیت، نسیت مانے نسیان. کہا حضرت موسیٰ نے میرا مواخذہ مت کیجئے اس چیز پر جو میں بھول گیا. تو پہلا ٹوکنا بطور نسیان کے اور دوسرا ٹوکنا بطور شرط کے. آگے آ رہا ہے حضرت موسیٰ پھر ٹوکیں گے اور فرمایا ولا ترہقنی من امری عسرا. ارحاق کے معنی آتے ہیں پہنچا دینا حد کو. میرا معاملہ آپ نہ پہنچا دیں تنگی تک، یعنی اگر یہی باتیں مجھے پکڑ لیں گے اور مجھے واپس کر دیں گے تو میرے سفر طالب علمی کا جو زمانہ ہے بہت تنگی میں پڑ جائے گا. ایک بات پر مواخذہ مت کیجیے، یہ بھول ہے، بھول چوک پر معافی کیجیے، میرے معاملے میں تنگی مت ڈالیے. ولا ترہقنی من امری عسرا، عین سین رے، عسر کے معنی تنگی، تنگی مت ڈالیے میرے معاملے میں. حتی، پھر دونوں چلے. فانطلقا، چلتے چلے. حتی اذا لقیا غلام، یہاں تک کہ ان دونوں نے دیکھا کہ ایک بچہ ہے. غلام ہمارے اردو میں غلام کے معنی میں آتا، عربی میں غلام کہتے ہیں بچے کو. نوخیز بچہ ہے، بڑا ہونہار بچہ ہے، قریب البلوغ ہے، ابھی بالغ نہیں ہوا ہے، کم سن بچہ ہے. فقتلہ، حضرت خضر نے اس بچے کو قتل کر دیا. قال، حضرت موسیٰ نے گھبرا کر سوال کیا اقتلت نفسا زکیہ، کیا آپ نے قتل کر ڈالا ایک ہونہار جان کو؟ نفسن کے ساتھ زکیتن ہے، بہت ہونہار ہے، کیونکہ بچہ عام طور سے دیکھنے میں معصوم ہوتا ہے. آگے فرمایا بغیر نفسن، بغیر جان کے بدلے. ہاں کسی کو اس نے قتل کیا ہوتا اور قصاص میں اس کو آپ مار دیتے تو کوئی بات نہیں تھی، لیکن اس نے کسی کو مارا نہیں، بغیر کسی جان کے اس کو آپ نے قتل کر ڈالا. بغیر نفس. لقد جئت شیئا نکرا، تحقیق کہ آپ لائے ہیں بہت بیجا حرکت. اوپر تھا امرا، یہاں ہے نکرا. تو نکرن میں نکارت اور عیب دار زیادہ ہوتا ہے امرن کے مقابلے میں. امرن بڑی بھاری بات اور نکرن قابل نکیر حرکت کیا ہے، جو قابل اعتراض حرکت ہے. یہاں سے نیا پارہ شروع ہوتا ہے، لیکن بات وہی سلسلہ چل رہا ہے، کیونکہ پاروں سے مضمون ختم نہیں ہوتا نہ شروع ہوتا. پاروں کی تقسیم آسانی کے لیے ہوتی ہے. قال الم اقل لک، یہاں لکا کا اضافہ ہے، پیچھے یہی لفظ آیا تھا، وہاں لکا نہیں تھا. لکا کیا ہے؟ تاکید ہے. پہلی بار ٹوکا تھا تو کہا نسیان سے ٹوکا،
اب دوبارہ پھر ٹوکا تو خضر نے کہا تم سے پہلے ہم نے کہہ دیا تھا کہ تم ہمارے ساتھ صبر کرنے کی طاقت ہرگز نہیں رکھتے ہو۔ قال الم اقل لك، فرمایا کیا نہیں کہا تم سے میں نے انک لن تستطيع، کہ بے شک تم ہرگز طاقت نہیں رکھتے معي صبرا، میرے ساتھ صبر کرنے کی۔ حضرت موسیٰ سمجھ گئے کہ زیادہ دن تک ساتھ نبھنا مشکل ہے، نہ ٹوکنے کی شرط پر ساتھ رہنا مشکل ہے، کیونکہ ایسی حرکتوں پر نہ ٹوکوں تو میرا نہ ٹوکنا بہت ضبط کرنا ہے، اور یہ ضبط مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ علم شریعت تقاضا کرتا ہے غلطی پر ٹوکو، اور استاد کا تقاضا یہ ہے کہ مجھے غلطی پر مت ٹوکو۔ دونوں میں تطابق کرنا مشکل ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے مراد دردیست اندر دل، اگر گویم زباں سوزر، اگر دم درکشم ترسم کی مغز استخا سوزر، میرے اندر اتنا درد ہے کہ اگر میں اس کو ضبط کرتا ہوں تو ہڈیوں کے گودے جلتے ہیں۔ ہاں، مراد دردیست اندر دل، اگر گویم زباں سوزر، بولتا ہوں تو زبان جلتی ہے، اگر دم درکشم ترسم کی مغز استخوان سوزت، اور اگر ضبط کرتا ہوں تو ڈرتا ہوں کہ اندر اندر گھٹتا رہوں گا اور ہڈیوں کے گودے جلنا شروع ہو جائیں گے۔ اس لیے اب ساتھ رہنا مشکل ہے، مگر یہ آخری بار بطور شرط کے کہا حضرت موسیٰ نے قال ان سألتک عن شیء، قال ان سألتک عن شیء بعدها، اگر اس کے بعد میں نے کوئی سوال آپ سے کیا فلا تصاحبنی، تو مصاحبت سے الگ کر دینا۔ پہلا نسیان تھا، اور دوسرا بطور شرط کے تھا، اور تیسرا بطور فراق کے تھا، اب جدا ہو جاؤ۔ تیسرا سوال پھر کر بیٹھے قد بلغت من لدنی عذرا، تحقیق کہ آپ پہنچ گئے ہیں میری طرف سے عذر کی انتہا کو، یعنی جتنا مجھے ضبط کرنا تھا میں کر لیا، اور جتنا آپ نے برداشت کرنا تھا ہماری شرطوں کو توڑنے کی وہ بھی آپ نے برداشت کر لیا۔ اب دونوں کے پاس مزید تحمل نہیں ہے، یعنی اب دونوں کی مفارقت کا وقت آ چکا ہے۔ فانطلقا، دونوں چلے، حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلها فابوا ان یضیفوهما فوجدا فیہا جدارا یرید ان ينقض فاقامہ، یہاں تک کہ دونوں پہنچے، اتیا آئے، اتیا کی اتیان کے معنی آنا، دونوں آئے اہل قریہ، ایک گاؤں والوں کے پاس۔ گاؤں کہتے ہیں چاہے وہ چھوٹا سا شہر بھی ہو، قریہ مطلق استعمال ہوتا ہے گاؤں کو بھی شہر کو بھی۔ خود مکے کا نام ام القریٰ ہے جو کہ شہر ہے، بلکہ اول شہر ہے، تو قریہ ایک گاؤں والوں کے پاس گزر ہوا۔ استطعما اہلہا، وہاں کے لوگوں سے کھانا طلب کیا۔ استطعام کے معنی کھانا طلب کرنا بطور مہمان کے، مہمان نوازی کے۔ جب کوئی آدمی آتا ہے مسافر ہو، چاہے وہ آپ سے علم والا ہو یا نہ ہو، آپ کے شہر میں آیا ہے تو حق بنتا ہے اس کی ضیافت کا۔ اب تو لوگ اس بات کو بھول ہی گئے، چچا ہے، ماموں ہے، خالہ ہے، داماد ہے، تب تو حق سمجھتے ہیں، اجنبی مسافر ہے تو کوئی حق نہیں سمجھتے۔ لیکن یہاں خضر پورے گاؤں والوں سے اپنا حق ضیافت طلب کرتے ہیں۔ استطعما، کھانا طلب کیا، حق ضیافت، اور یہ حق ضیافت واجب ہے، یاد رکھ لو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہے من کان یؤمن باللہ فلیکرم ضیفہ، جو ایمان رکھتا ہو اللہ پر، یوم آخرت پر، اپنے مہمان کا اکرام کرے، اس پر لازم ہے۔ ابراہیم کے پاس فرشتے آئے تھے، بشکل مرد آئے تھے، ابراہیم نے نہیں پہچانا کون لوگ ہیں یہ، مگر بچڑا بن کر سامنے پیش کر دیا۔ جب انہوں نے کھانا نہیں کھایا تو ان کو ڈر لگا کہ شاید کوئی دشمن کے لوگ ہوں، کھانا نہیں کھا رہے ہیں، کھانا کھانے سے دوست ہو جائیں گے۔ پہچاننے کا ذکر ہے وہاں، پہچانا نہیں کون لوگ ہیں، لیکن کھانا پیش کیا۔ تو اصول یہ ہے کہ چاہے کوئی پہچان والا ہو یا نہ پہچان والا ہو، آپ کے دروازے پہ آیا ہے تو آپ کا مہمان ہے، ضیافت کرنا لازم ہے۔ استطعما اہلہا، حق ضیافت چاہا خضر نے اور موسیٰ نے
کس سے؟ اہلہا، ان گاؤں والوں سے۔ وہاں ہوٹل نہیں تھی کہ چلو کھانا ہوٹل میں کھا لیں گے، گاؤں والے کھانا نہ کھلائیں تو کہاں جائیں گے اب؟ گاؤں میں کوئی ہوٹل نہیں، کوئی سرائے خانہ نہیں، مسافر خانہ نہیں، کوئی پکانے کی جگہ نہیں، بھوکے سونا پڑتا۔ اسی واسطے ضیافت واجب ہے۔ یہ قصہ پیچھے بھی آ چکا ہے۔ ابو سعید خدری جس کے ذمہ دار تھے، ایک گاؤں میں گئے، وہاں کے لوگوں نے کھانا نہیں کھلایا۔ یہ صحابہ کا واقعہ ہے، بخاری میں گزر چکا ہے۔ وہاں کے لوگوں نے کھانا نہیں کھلایا، اللہ نے کھلوانے کا انتظام یہ کیا کہ وہاں کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا یا پھر کسی اور جانور نے کاٹ لیا۔ اب تڑپ رہا، کوئی علاج کارگر نہیں ہوا۔ لوگوں نے کہا یہ اللہ والے آئے ہیں، دیکھو ذرا ان میں کوئی ہے پھوک کرنے والا؟ ابو سعید خدری کہتے ہیں ہاں ہمارے پاس ہے علاج، لیکن تم نے حق ادا نہیں کیا ضیافت کا، ہم بھی اپنا حق چھپا کے رکھیں گے۔ پہلے شرط لگاؤ، مہنتانہ مقرر کرو، پھر ہماری پھوک استعمال ہوگی۔ 30 بکریاں طے کیا، اگر فائدہ ہوا نہیں، اگر تم نے پھوک مارا تو 30 بکریاں۔ حضرت ابو سعید خدری نے سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کیا، پانی میں نمک ڈال کر وہ پانی ڈالنا شروع کیا اور فاتحہ پڑھتے چلے گئے، فاتحہ پڑھتے گئے، سورہ فاتحہ 7 دفعہ پڑھا۔ ایسا چنگا ہو گیا جسے کچھ ہوا ہی نہیں، 30 بکریاں لے کے آ گئے۔ اب کھانا یا نہیں کھانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ میرا بھی حصہ مقرر کرو، میرا بھی حصہ لگاؤ تاکہ شبہ ختم ہو جائے حلال ہونے میں نہ ہونے میں۔ یہ قصہ پیچھے آ چکا ہے، تفصیل وہاں گزر چکی ہے۔ تو دیکھو حق ضیافت وہاں بھی ہے، نہیں دیا تو ایسا وصول کیا۔ وہی بات یہاں بھی ہے، حضرت خضر نے کھانا طلب کیا، پوری قوم نے کھانا کھلانے سے انکار کیا، فَأَبَوْا، انکار کیا لوگوں نے، أَن يُضَيِّفُوهُمَا، کہ ان دونوں کی ضیافت کریں، انکار کر دیا۔ قوم نے اپنا کام تو نہیں کیا، لیکن خضر نے اپنا کام کیا۔ وہ کیا کام تھا؟ فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا، پایا ان دونوں نے اس گاؤں میں ایک دیوار، جدار کہتے ہیں دیوار کو، یریدو ان ينقض، وہ دیوار گرنا چاہتی تھی، یریدو مانے چاہتی تھی، ان ينقض کہ وہ گر جائے، یعنی دیوار مائل تھی گرنے کی طرف، یہ مطلب ہے اس کا۔ فَأَقَامَهُ، حضرت خضر نے اس کو سیدھا کر دیا۔ دیوار سیدھا کرنا کیا وہ نوک پلک ہے، بال کتر دیا؟ دیوار سیدھی کرنا کس کو بولتے؟ دیوار کو گرانا، دیوار کے لیے گارا اینٹا سیمنٹ لگانا پھر سیدھی کرنا، یہاں کیا لفظ ہے؟ فَأَقَامَهُ، فا مانے فوراً، سیدھی کر دیا، ہاتھ لگایا سیدھی ہو گئی۔ لکھا ہے بطور معجزے کے حضرت خضر نے ہاتھ لگایا، اشارہ کیا، سیدھی ہو گئی۔ لیکن جو پھونک جھاڑ کرنے والے ہیں وہ بولتے ہیں دیکھو یہاں حضرت خضر نے جو ہاتھ لگایا یہ در حقیقت پھونک مارا اور سیدھی ہو گئی، پھونکنے کا ذکر نہیں ہے۔ ہر شاعر لکھتا ہے اپنے ہاتھوں کے اشاروں سے سیدھا کیا بطور معجزے کے، دیوار سیدھی ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ دیوار سیدھی کر دیا اور اس سے کچھ محنتانہ طلب نہیں کیا، انہوں نے کھانا نہیں کھلایا، بھوک لگ رہی ہے، انہوں نے اپنا فرض نہیں پورا کیا۔ سوال کر دیا حضرت موسیٰ نے، قال، فرمایا لو شئت، اگر آپ چاہتے، لاتخذت علیہ اجرا، تو اس پر آپ اجر یعنی اجرت اور محنتانہ وصول کر سکتے تھے کہ بھائی کم سے کم تم نے کھانا تو نہیں کھلایا، محنتانہ دو۔ حضرت خضر نے کہا بات مکمل ہو گئی، اب فراق کا وقت آ گیا، اب ہمارے تمہارے درمیان فراق کا وقت آ گیا ہے، جدائی کی گھڑی سر پر کھڑی ہے، اب جدا ہونے کا وقت آ گیا، غنیمت جان لو، مل بیٹھنے کو، جدائی کی گھڑی سر پر کھڑی ہے۔ یہ حضرت موسیٰ نے خضر کے درمیان کہا، اور آج بھی یہ ثابت ہے، آپ یہاں جو بیٹھے ہیں یہ غنیمت جان لو۔ یہاں بہت سے لوگ آیا کرتے تھے، اب نہیں آ رہے ہیں، انتقال ہو گیا، چلے گئے، وہ جدا ہو گئے ہم سے۔ ہم تو نام جانتے نہیں ہیں لیکن شکل جانتے ہیں، شکلیں دماغ میں بیٹھی ہوئی، تو یہ غنیمت جان لو مل بیٹھنے کو، فراق کا وقت یہاں بھی ہے، کون کب جائے گا کسی کو پتہ نہیں۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس فراق کو برداشت کیا، کیونکہ پہلے نسیان کا عذر تھا، دوسرے شرط کا تھا، اور تیسرے فراق کا تھا، عمدن سوال کر لیا۔ قال ھذا فراق بینی و بینک، فرمایا یہ فراق ہے میرے اور تیرے درمیان۔ حضرت خضر اور موسیٰ کے درمیان کی یہ گفتگو سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے بخاری نے، فرمایا اللہ تعالی حضرت موسیٰ پہ رحم فرمائے، تھوڑا اور صبر کر لیا ہوتا، کچھ دن اور ساتھ رہ گئے ہوتے تو ہمارے سامنے کچھ اور باتیں ظاہر ہو جاتی، تھوڑا سا اور صبر کر لیا ہوتا تو تھوڑا سا اور باتیں ظاہر ہو جاتی۔ معلوم یہ ہوا صبر کی بھی ایک انتہا ہوتی ہے، ایک لمٹ ہوتی ہے۔ فراق حضرت خضر فرماتے ہیں کہ دیکھو اب تمہارے درمیان جس پر تم کو صبر نہیں آیا تھا، اب میں اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ دیکھو تم جو بے قرار تھے، ٹوک بیٹھے، اس میں حقیقت کیا تھی، صحیح عذر کیا تھا، صحیح ریزن کیا تھا۔ دیکھو سأنبئک، ان قریب میں بتاؤں گا تجھ کو، بتعویلی حقیقت ان تمام چیزوں کی، ما لم تستطیع علیہ صبرا، جس پر تم صبر نہ کر سکے۔ سب سے پہلا واقعہ کیا تھا؟ سفینے کا تھا، سفینہ کشتی۔ اما السفینۃ، بہرحال کشتی، فکانت لمساکین، تھی چند مسکینوں کی۔ مساکین جمع کا لفظ ہے، مسکین واحد ہے، اور مساکین ایسا جمع ہے کہ کم سے کم اس کی تعداد 10 ہونا چاہیے، تو 10 مسکینوں کا یہ ذریعہ معاش تھا جو کشتی کی شکل میں تھا۔ فکانت لمساکین، مسکینوں کی تھی۔ یہاں سے فقہ کا مسئلہ اخذ کیا ہے۔ مسکین کی تعریف کیا ہے؟ مسکین کہتے ہیں جس کے پاس کچھ نہ ہو، اور فقیر کہتے ہیں جس کے پاس کچھ نہ ہو۔ تو فرق کیا ہوا؟ فرق لکھا ہے کہ فقیر وہ ہے جس کے پاس حقیقت میں کچھ بھی نہ ہو، ہاتھ میں بالکل خالی ہو، اور مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ تو ہو لیکن صاحب نصاب وہ نہ ہو، ضرورت کی تکمیل کے بعد نصاب نہ بنتا ہو۔ دیکھو اللہ نے ان کو مسکین کہا، یہ کشتیوں کے مالک ہیں، حالانکہ کشتیوں سے کمائی بقدر حاجت کی ہوتی ہے، زائد اور فاضل نہیں ہوتی ہے، لیکن کشتی کے مالک ہیں پھر بھی یہ مسکین ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا اگر نصاب سے کم کا مالک ہے تو مسکین ہو سکتا ہے، اور فقیر وہ ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہاتھ میں۔ تو فقیر کا درجہ فقر میں بڑھا ہوا ہے مسکین کے مقابلے میں۔ تو یہ مسکین تھے، 10 مسکین تھے، 5 اس میں سے معذور تھے اور 5 کما کر کے کھانا پیش کرتے تھے۔ یعملون فی البحر، وہ کام کرتے تھے سمندر میں۔ فاردت ان اعیبها، تو میں نے ارادہ کیا کہ میں اس کو عیب دار کر دوں۔ وکان وراءہم ملک، اور تھا ان کے پیچھے ایک ظالم بادشاہ، یاخذ لے لیتا تھا کل سفینۃ، ہر اچھی کشتی کو، غصبا چھین کر۔ غصب کے معنی چھین لینا، یہ آئندہ ایک بادشاہ ہے جو چھین لے گا، یہ علم کون اسراریہ تھا، یعنی آئندہ کا علم تھا۔ یہ حضرت خضر نے یہ بات پیش کر دیا۔ بہت سے صوفیہ اور بہت سے لوگ حضرت خضر کے اس استدلال سے یہ کہتے ہیں کہ دیکھو علم شریعت سے ہٹ کر بھی ایک علم ہوتا ہے، اسرار کونیہ، جو صاحب تورات کو بھی نہیں معلوم تھا، لہذا ہمارے بزرگ کو جو چیز معلوم ہے وہ قرآن میں نہیں ہے۔ ہاں، ہمارے بزرگ کو جو بات معلوم ہے وہ قرآن میں نہیں ہے، وہ حدیث میں نہیں ہے، وہ صحابہ کے ذریعے سے نہیں آئی ہے۔ آگے چل کر اس کا جواب ضرور آئے گا، سوال ذہن میں رکھنا۔ تمام باتوں کا ایک جواب آئے گا۔ خضر نے کیا کہا؟ وما فعلتہ عن امری، یہ سب میں نے خود سے نہیں کیا، دیکھ لو، یہ سب تینوں کام میں نے کیسے کیا ہے؟ اللہ کے حکم سے کیا۔ اور اللہ کا حکم کس پر آتا؟ نبیوں پر آتا، اور نبی جب کچھ کرتے ہیں تو وہ اللہ کے حکم سے کرتے ہیں، لہذا ان کو قیاس کرنا جن کے پاس اللہ کا حکم نہیں آتا، یہ قیاس مال فارغ۔ اس لیے دنیا کا کوئی انسان خضر پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔
لہذا کسی کا علم اگر شریعت سے ہٹ کر بتا رہا ہے تو وہ مردود ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ قیامت تک کے واسطے یہ فیصلہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ایک ظالم بادشاہ اس کے پیچھے ہے، یا خذو لے لیتا ہر کشتی کو غصباً چھین کر۔ ایک لفظ اس آیت میں توجہ کا طالب ہے، بار بار سننا۔ لفظ کیا ہے؟ فَأَرَدْتُ، میں نے ارادہ کیا کہ اس کو عیبدار کروں، اور آگے چل کے فرمایا ہے کہ سب کچھ میں نے اللہ کے حکم سے کیا، خود سے نہیں کیا۔ لیکن عیبدار کرنا بظاہر لفظوں میں ایک خراب چیز ہے، اس لیے خضر نے کہا میں نے چاہا کہ میں خراب کروں، میں نے چاہا کہ عیبدار کروں، اللہ نے چاہا کہ خراب کرے، یہ نہیں کہا۔ کیوں؟ ادب کا تقاضا ہے۔ اور جہاں عمدہ کام کا ذکر آ رہا ہے وہاں کہا فاراد ربک، فاراد ربک، رب نے چاہا۔ حالانکہ پورے اعمال حضرت خضر کے خود سے نہیں ہیں، سب اللہ کے حکم سے ہیں۔ بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں بظاہر کوئی چیز خراب نظر آتی ہو بندہ اپنی طرف منسوب کرے۔ حضرت خضر نے کہا فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، میں نے ارادہ کیا کہ میں اس کو عیبدار کر دوں کہ ایک بادشاہ اس کے پیچھے ظالم ہے جو چھین لیا کرتا ہر کشتی کو، چھیننے سے بچ جائے۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ، اور بہرحال لڑکا، فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، تھے اس کے ماں باپ مؤمنین نیک تھے۔ مومن کی تثنیہ ہے مؤمنان، اور نسب کی حالت میں آ گیا مؤمنین۔ بہرحال وہ لڑکا جو غلام تھا اس کے ماں باپ ایماندار تھے، مؤمن تھے۔ فخشینا، ہم کو اندیشہ ہوا، فخشینا، ہم کو خشیت ہوئی، ہم کو اندیشہ ہوا، ان یرہقہما، کہ وہ دونوں سرکشی کریں، دونوں طغیان و کفرا۔ طغیان کے معنی سرکشی، اور کفرا معنی کفر۔ ہمیں خطرہ یہ ہوا کہ یہ دونوں زیادتی کریں اپنے ماں باپ پر، اور ماں باپ اپنے بیٹے کی محبت میں بجائے انکار کرنے کے سرکشی کو اور کفر کو قبول کر لیں۔ آج کل محاورے میں ہوتا ہے ہم بیٹے کی خوشی میں خوش ہیں، ماں کہتی ہے ہم بیٹی کی خوشی میں خوش ہیں۔ ارے بھائی یہ غلط کام ہے نا، غلط کام ہونے کے باوجود ہم بیٹے کی خوشی میں خوش ہیں، یعنی بیٹے کو خوش رکھنا چاہتے ہیں، اس واسطے یہ غلطی کو ہم برداشت کرتے ہیں۔ خطرہ یہ تھا کہ ماں باپ جو مومن ہیں اس بیٹے کی محبت میں اس کی بات نہیں ٹالیں گے، اور بیٹا اپنی محبت میں اتنی ضد کرے گا کہ ان کو سرکشی پر اور کفر کرنے پر مجبور کرے گا۔ یہاں پر کئی اشکالات ہیں، بہت طویل کلام رہا، لیکن باتیں میں اتنی کہنا چاہتا ہوں جتنا ہر ایک کو سمجھ میں آئے۔ تفصیل چاہیے تو ابن کثیر کو اور معرف القرآن کو یہاں پڑھ لیجئے، اشارہ یہ کیا ہے، سوال سن لو، کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ بات تھا کہ یہ بچہ بڑا ہوگا اور ماں باپ اس کی محبت کی بنا پر سرکشی اور کفر میں آ جائیں گے۔ خضر کو علم دے دیا اللہ نے کہ نہ رہے بات، نہ بجے بانسری، نہ بیٹا رہے گا، نہ باپ سب خراب ہوں گے، ختم کر دو۔ تو جب اللہ کے علم میں ایسا تھا کہ بچہ سرکشی کا سبب بنے گا، اب اس کو کاٹ کے حذف کر دیا، تو جو اللہ کے علم میں تھا اس کے خلاف ہو گیا نا، اور اللہ کے علم کے خلاف ہونا ممکن نہیں۔ اللہ کے علم میں جو ہوتا وہی ہونا چاہیے تھا۔ اس کا جواب دیا ہے کہ علم الہی میں دو قسمیں ہیں، ایک ہے تقدیر معلق اور ایک ہے تقدیر مبرم۔ مبرم یہ ہے کہ کسی حال میں ایسا ہی ہوگا، اور معلق یہ ہے جو مشروط ہوتا ہے، اگر توبہ کر لیا تو ہدایت دے دوں گا، محنت کر لیا تو رزق میں اضافہ کر دوں گا، ایسا کر لیا تو ایسا کر دوں گا، اس کو کہتے ہیں مشروط۔ تو یہ اللہ کے علم میں تھا مشروط، اگر بچہ بڑا ہوا تو سبب بنے گا، اور بچہ ہی نہیں رہا تو سبب کہاں سے بنے گا؟ یہ علم دیا اللہ نے خضر کو، تو خضر نے بچہ کو بڑا ہونے نہیں دیا، اس کا تمام کر دیا۔ تو علم الہی میں دو قسمیں ہیں، ایک علم مبرم اور ایک معلق۔ چنانچہ جو کہا گیا ہے جو چاہتا ہے کہ میری عمر میں اضافہ ہو صلہ رحمی کرے، تو کیا مطلب؟ صلہ رحمی کرنے سے اس کی عمر میں برکت ہوتی ہے،
کم عمر میں زیادہ کام کر بیٹھتا ہے۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اور بہرحال غلام بچہ اس کے ماں باپ نیک تھے، سو اندیشہ ہوا ہم کو کہ وہ دونوں زیادتی کریں گے۔ أَن يُرْهِقَهُمَا، وہ بچہ ان دونوں پر زیادتی کرے گا، یہاں تک کہ سرکشی کرتے کرتے ان کو کفر میں اور زیادتی کرنے میں مائل کرے گا۔ ان یرہقہما، ارہاق کے معنی آتے ہیں مؤخر کرنا، یعنی اپنے باپ پر زیادتی کرے گا، ماں پر زیادتی کرے گا کہ وہ دونوں کے دونوں کفر میں پڑ جائیں اور سرکشی میں پڑ جائیں۔ فَأَرَدْنَا، تو ہم نے ارادہ کیا، دیکھا آپ نے، فَأَرَدْنَا، ہم نے ارادہ کیا، یہاں بدل دیا نسبت، ایک طریقے سے اس میں اچھائی کا پہلو ہے، وہ اللہ کی طرف منسوب، ایک خرابی کا پہلو ہے اپنی طرف منسوب، تو صیغہ فَأَرَدْتُ کے بجائے فَأَرَدْنَا، ہم نے چاہا، کیا چاہا؟ أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا، کہ بدل دے اللہ تعالیٰ ان دونوں کے لیے، ان دونوں کا رب، خَيْرًا مِّنْهُ، اس سے بہتر، یعنی لڑکے سے بہتر دوسری اولاد دے دے۔ فَأَرَدْنَا کیوں لائے؟ کیونکہ یہاں قتل کرنا بھی ہے، اولاد دینا بھی ہے، اولاد کا بدل کے ملنا اللہ کی رحمت ہے، اور بچے کو قتل کرنا بظاہر معیوب ہے، تو ہم نے چاہا اور رب نے چاہا، دونوں مشترک کیا یہاں پر۔ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ، پھر ہم نے چاہا کہ تبدیل کر دے ان کے لیے ان کا رب بہتر اولاد اس کے مقابلے میں، زکاتن، زکات کہتے ہیں صاف ستھری، زکات کی رقم کو زکات اس واسطے کہتے ہیں کہ بقیہ مال صاف ستھرا ہو جاتا، دل میں جو ایمان ہے مزکا ہو جاتا، اس لیے زکات کو زکات کہا جاتا ہے۔ تو یہاں ہے زکات مانے صاف ستھرا۔ وَأَقْرَبَ رُحْمًا، اور زیادہ قریب ہے محبت اور رحمت کے اعتبار سے، چنانچہ بعض روایتوں میں ہے کہ لڑکی پیدا ہوئی اس لڑکے کے بجائے، اور وہ لڑکی سے جو نسب نامہ چلا ہے، تفصیل دیکھو آپ، کئی نبی پیدا ہوئے اور اس میں کئی لوگوں کو فائدہ پہنچا، تو ایسی اولاد سے وہ اولاد جس سے سلسلہ خیر کا پھیل جائے وہ بہتر ہوتی ہے۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ، اور بہرحال دیوار، فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، بہرحال وہ دیوار تھی دو یتیم بچوں کی، لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ، غلام کی تثنیہ ہے، غلامان، لام کی بنا پر غلامین ہو گیا، اس کی صفت بھی یتیمین ہے، دو یتیم بچوں کی تھی وہ دیوار، فی المدینہ، شہر میں، وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ، اور اس دیوار کے نیچے خزانہ تھا۔ پہلے زمانے میں بھی لوگ دیوار کے نیچے خزانہ رکھتے تھے، کیوں رکھتے تھے؟ جس کو پہنچانا ہے وہ ابھی خزانے کو جانتا نہیں ہے یا پیدا نہیں ہوا ہے، بعد میں جب بڑا ہوگا اور خزانے کو سنبھالنے کے لائق ہوگا تو دیوار کو نکال کر خزانہ حاصل کر لے گا، کم سے کم محفوظ تو رہے گا۔ ہندوستان میں بھی جب انگریزوں نے مسلمانوں کو تہس نہس کیا تو اکابر نے دیکھا کہ سینکڑوں نہیں ہزاروں علماء کو پھانسی دی گئی اور ہندوستان سے علم ختم ہو جائے گا، تو علماء ہند نے ہر گاؤں میں مدرسے قائم کیے کہ وہ مدرسوں کی بنیادوں میں علم کو دفن کیا ہے۔ آج جو آپ کے سامنے علم کی محفلیں ہیں اسی دیوار کے نیچے خزانے کی شکل میں نکل رہی ہیں۔ اگر علماء ہند نے مدارس عربیہ قائم نہ کیے ہوتے تو آج آپ کو اہل حق نظر نہیں آتے، یہ سازش تھی، ان کو ناکام کر دیا۔ تو یتیموں کا خزانہ تھا دیوار کے نیچے، وہ خزانہ بچے بڑے ہو کر حاصل کر لیں، اس نیت سے خضر نے وہ دیوار سیدھی کر دیا، ابھی نہیں گرنا، جب وقت آئے گا جب گرے، کیونکہ ابھی گر جائے گی تو ہو سکتا ہے وہاں کے لوگ چھوٹے ہوں یا بچے بے خبر ہوں یا شہر سے باہر ہوں یا کیا اسباب سے نہیں معلوم۔ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور تھا اس دیوار کے نیچے مدفون خزانہ ان دونوں کا بطور میراث کی۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور تھے ان دونوں یتیم بچوں کے باپ صالح، نیک تھے،
لوگ کہتے ہیں باپ نیک تھا تو تمہیں کیا فائدہ؟ دیکھو فائدہ یہاں ہو رہا ہے. ہاں، خالی نسب نامہ نہیں کام آتا. اگر باپ صالح ہے تو اس کی صالحیت بیٹے میں منتقل ہوتی. اللہ نے خیال کیا یتیم بچوں کا. کیوں خیال کیا؟ کیونکہ ان دونوں کا باپ صالح تھا، اور صالح کا مطلب خدا کے حکم کا پابند تھا، تو زکوٰۃ بھی دیا کرتا ہوگا. اور جس مال کی زکوٰۃ نکل جائے اسے ضائع کرنے سے اللہ بچاتے ہیں، تو وہ دیوار کے نیچے خزانہ محفوظ رہے، اور جب بچے بڑے ہو جائیں تو ان کو حاصل ہو جائے. فَأَرَادَ رَبُّكَ، دیکھو صیغہ بدلا، فَأَرَدتُ میں نے چاہا، فَأَرَادَ رَبُّكَ بدل گیا نہیں بدل گیا؟ کیونکہ یہاں خزانے کو چھپانے میں صرف ایک ہی پہلو ہے رحمت کا. تو تیرے رب نے چاہا أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا، کہ وہ دونوں پہنچیں اپنے شباب کو. اشدہما کے معنی اپنے عمر کے شباب کو پہنچیں. کم سے کم شباب کی عمر کو 25 سال بتایا ہے، یعنی عقلی اعتبار سے، اور نبوت کے واسطے یہ عمر 40 سال ہے. تو 40 سال اور 25 سال دونوں قول یہاں ملتے ہیں. وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا، اور نکالیں وہ دونوں اپنا خزانہ. یہ سب کیا ہے؟ رحمتم من ربک، آپ کے رب کی رحمت ہے. یہ آپ کے رب کی رحمت ہے. حضرت خضر نے یہ سب سنا کر بتا دیا کہ تینوں مقام پر رب کی رحمت ہے. جہاں صرف رحمت ہے فَأَرَادَ رَبُّكَ، جہاں ایک پہلو رحمت کا ہے اور ایک پہلو غضبناک ہے تو فَأَرَدْنَا، اور جہاں صرف عیب کا اظہار ہے وہاں فَأَرَدْتُ، یہ ادب سکھلایا ہے. ہمیشہ لوگ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ میں بری ہوں، کبھی اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کرتے. لیکن خضر نے واضح کر دیا کہ آدمی کو ہمیشہ اپنی غلطیوں کو منسوب کرنے میں عیب محسوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کی جناب میں دعا کرتے رہنا چاہیے. یہ سب سنا کر خضر نے جواب دیا وما فعلته عن امری، اور جو کچھ بھی میں نے کیا ہے یہ خود سے نہیں کیا. ما فعلته، میں نہیں کیا، میں نے یہ سب اپنے حکم سے. پھر کس کے حکم سے کیا؟ ظاہر یہ ہے کہ اس کا جواب واضح ہے کہ اللہ کے حکم سے کیا ہے، کیونکہ پیچھے آ چکا ہے فَأَرَادَ رَبُّكَ، رب نے حکم دیا. اسے سے معلوم ہوا جمہور کے نزدیک حضرت خضر نبی تھے. لیکن بہرحال حضرت موسیٰ کے مقابلے میں جب تقابل کیا جائے گا، یوں تو کسی کو حق نہیں تقابل کرنے کا انبیاء کے درمیان. اللہ نے کہا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے فضیلت دی ہے ان کو، آپ تولنے والے نہیں ہیں. لیکن بظاہر اگر دیکھا جائے تو حضرت خضر کے مقابلے میں موسیٰ کی فضیلت بہت زیادہ ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ صاحب تورات ہیں، کتاب دی گئی. خضر کو کوئی کتاب نہیں دی گئی. حضرت موسیٰ کو امت دی گئی، خضر کو کوئی امت نہیں دی گئی. حضرت موسیٰ کی ملاقات جو عرش پہ ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو حضرت موسیٰ رشک میں رو رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ مجھے نوجوان پہ رشک آیا کہ اس کی امت میری امت سے زیادہ ہوگی روز محشر میں. تو ان کئی وجوہات سے دیکھا جائے تو خضر بہرحال نبی ہیں، لیکن درجہ حضرت موسیٰ کا بڑھا ہوا ہے. پھر بھی علم کی طرف اللہ نے بھیجا، کیونکہ دونوں کا علم الگ الگ تھا. کیسا علم تھا الگ الگ؟ یہ واقعہ پیچھے آ چکا ہے. حضرت خضر نے موسیٰ کو خطاب کیا سفر کے دوران جب کشتی میں سوار تھے. ایک چڑیا آئی، اسی کشتی پر سوار ہو کر چونچ میں پانی لیا. حضرت خضر نے موسیٰ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ دیکھو سمندر سے چڑیا نے پانی چونچ میں لیا، جتنا پانی سمندر سے کم کیا چڑیا نے، اے موسیٰ میرے اور تیرے دونوں کے علم نے اللہ کے علم سے اتنا بھی کم نہیں کیا، اتنا بھی کم نہیں کیا. تم کو اللہ نے علم دیا ہے، علم شریعت جو میرے پاس نہیں، اور میرے پاس علم کونیہ ہے جو تمہارے پاس نہیں، لیکن دونوں کا علم اللہ کے علم کے سامنے ایسا ہے، بلکہ اتنا بھی کم نہیں ہے جتنا چڑیا کی چونچ کا پانی سمندر کے مقابلے میں کم ہے. لہذا اس سے بات معلوم ہوئی ساری کائنات کا علم سمیٹ دیا جائے تو وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہیں تھوڑا سا علم دیا ہے. تمہارے علم کے مقابلے میں اللہ کا علم محیط ہے. تم اپنے علم پر فیصلہ نہ کرو، اللہ کے علم کی اتباع کرو. یہ کہہ کر حضرت خضر نے پیش کر دیا
ذالک تأویل ما لم تستطع علیہ صبرا. ما لم تستطع پیچھے گیا اور ما لم تستطع یہاں آیا. فرق کیا لکھا ہے؟ تھوڑا سا علمی بحث ہے. ما لم تستطع گزرے ہوئے احوال پر جس پر تم صبر نہ کر سکے، وہ تعویل ان باتوں کی حقیقت ہے جو میں نے بیان کر دیا. یہ تینوں کاموں میں تینوں کی حکمت تھی، اس لیے بظاہر خراب نظر آیا، حقیقت میں وہ عمدہ کام تھا. اس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ اپنے علم کو جس کو جتنا چاہے وہ دے سکتے ہیں. کبھی بھی انسان کو اپنے علم پہ قضا نہیں کرنا. علم کی منتہا اللہ کی ذات ہے. اسی واسطے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اللہ کا حکم کیا ہے؟ ربی زدنی علما، آپ کہتے رہیے. سورہ طٰہٰ پارہ 16. اللہ نے یہ حکم دیا ہے قل ربی زدنی علما، آپ کہتے رہیے کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ کیجئے. تو آپ بھی ابن علم پر قناعت مت کیجئے، اضافے کی دعا کے ساتھ پابندی سے تشریف لایا کیجئے. اب یہاں سے آگے نیا رکوع شروع ہوتا ہے ذی القرنین بادشاہ کا. ذی القرنین نے کیا سفر کیے، کیا حالات پیش آئے، اور اس نے دیوار سکندری کہاں قائم کی ہے، یہ پوری بحث انشاءاللہ اگلے رکوع میں آ رہی ہے. دعا کر لیجیے.